سیرت طیبہ کی رہنمائی کریں تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایسے بہترین اذکار صبح اور شام کے دیے ہیں کہ کاش میں اور آپ کر کے ان بیماریوں تکلیفوں پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آدھی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جا کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ آج ہم میں سے بھی اگر کوئی دیر کو رات کو جائے تو آگے سے ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے کوئی خیر تو ہے، کیوں اتنے لیٹ آپ ہمارے گھر کے پاس آئے ہو یا ہمارے گھر تشریف لائے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ما جاء بک یا قبیصہ، اے قبیصہ تجھے کس چیز نے اتنی رات دیر کے گزر جانے کے بعد میرے پاس لائی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں اس لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں کہ مجھے آپ کوئی ذکر بتلا دیں، دعا سکھلا دیں، میں وہ پڑھوں تو اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، میرے جسم کا پورا جسم درد کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت الصبح، اے میرے پیارے صحابی قبیصہ بن مخارق، پہلے تو آپ کی شان بیان کی، فرمایا ما مررت بشجر ولا حجر الا استغفرت لك، اے قبیصہ بن مخارق تو جس پتھر کے پاس سے گزرا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرا ہے، مگر اس پتھر اور اس درخت نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، علم سیکھنے کے لیے تو آیا ہے، تو خیر کی چیز سیکھنے کے لیے آیا ہے، اس لیے تیری شان اور مقام یہ ہے کہ جس پتھر اور درخت کے پاس سے تو گزرا ہے اس نے تیرے لیے بخشش مغفرت کی دعا کی۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا صلیت الصبح، اے قبیصہ بن مخارق جب تو صبح کی نماز ادا کر لیا کرے تو 3 دفعہ فقل ثلاثا، 3 مرتبہ یہ کلمات کہا کرو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین آپ کو فالج کی بیماری سے، اندھے پن کی بیماری سے اور کوڑ کی بیماری سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات عطا فرمائے۔ کتنے پیارے اذکار! اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو نقصان سے میں اور آپ بچ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو انسان صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے یہ دعا، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ لیکن میں اور آپ آج یہ تو شکوہ کر دیتے ہیں کہ میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میرے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیسے وہ نہ ڈرے کہ جب آپ والدین صبح شام کے اذکار نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کریں گے، وہ ماں جو نماز کی پابندی نہیں کرے گی، اسی ماں کی گود کے اندر جب بیٹا جائے گا تو وہ ماں سے بھی ڈر جائے گا، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے وہ عاری ہے، قاصر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین خود قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم خود اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب اس ماں کے پاس شیطان ہوگا پھر ماں کی گود کے اندر بچہ جائے گا وہ جب جائے گا، کیونکہ صبح اور شام کے اذکار نہیں ہیں ہمارے۔ نظر کا میں اور آپ شکوہ تو کر دیتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے نظر کو توڑنے کے لیے، نظر کو ختم کرنے کے لیے، میں اور آپ سیکھ کر اپنے بچوں کے اوپر صبح اور شام دم ہی کر لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو توڑنے کے لیے دعا اپنی امت کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں، اللہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ بیمار ہوا کرتے تھے مجھے حکم دیا کرتے تھے، میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی، اور جب میں خود بیمار ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی
پڑھ کر میرے اوپر دم کیا کرتے ہیں. میں اور آپ بھی کرتے ہیں. میں اور آپ بھی جب بیمار ہوتے ہیں دوائی کی طرف تو میں اور آپ جلدی بھاگتے ہیں. کاش کہ میری اور آپ کی سوچ اس سے پہلے ان اذکار کی طرف بھی آ جائے. اللہ کی کلام کے اندر جتنی طاقت ہے دنیا کی کوئی اور کسی چیز کے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن میں اور آپ آ رہی ہیں دور ہیں. اسی وجہ سے آج ہم پڑھتے بھی ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اتنا جو ہے ان دوائیوں کے اوپر مضبوط ہو چکا ہے. اس کلام مبارک کے اوپر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اسی وجہ سے ہمیں شفا ہی ملتی. پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں, ساری کلام پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں امید نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ کر شفا بھی ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی تھی, لو انکم توکلون علی اللہ, اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر اس طرح توکل کرنا شروع کر دو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں, تغدو خماسا وتروح بطانا, جو پرندے صبح صبح اس ذات کے اوپر توکل کر کے اپنے گھونسلوں سے اڑان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا, ان کے صبح صبح پیٹ خالی ہوتے ہیں, آگے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے, کوئی آگے امید نہیں ہے کہ مجھے وہاں سے ملے گا, لیکن وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے اپنے گھونسلوں سے اڑان کرتے ہیں. فرمایا وَتَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا, اور شام کو جب اپنے گھونسلوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. فرمایا اگر تم بھی ان پرندوں کی طرح اپنے رب کے اوپر توکل کرنا شروع کر دو تو تمہیں بھی اللہ وہاں سے رزق دے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں آج ہم اولاد کی بیماری کا جو ہے سوال کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, لیکن کاش کہ میں اور آپ اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جو میں اور آپ اپنی اولادوں کو بد دعائیں دیتے ہیں وہی بد دعائیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا ہو یا بد دعا ہو, اپنی اولاد کے حق کے اندر وہ اس طرح اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہے, آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس جاتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی کبھی بھی. پھر میں اور آپ کبھی غصے کی حالت کے اندر اپنی اولادوں کو بد دعائیں جب دیتے ہیں, جب وہ وہی بد دعائیں قبول ہو کے بیماریاں آتی ہیں, ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں, پھر ہم اللہ کے اوپر شکوہ شکایت کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اگر میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں تو اللہ کی قسم ہماری اولادوں کے اوپر کبھی بیماری نہ آتی. امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے, جن کی کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, محدثین کرام نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ کلام پاک کے بعد, قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے, فرمایا وہ صحیح البخاری و صحیح البخاری ہے. اس کے مصنف امام بخاری جب پیدا ہوتے ہیں تو نبینا پیدا ہوتے ہیں. ماں رات کو مسلح کے اوپر سجدے کے اندر چلی جاتی ہے, پوری رات اپنے اس بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اللہ اگر تو اس میرے بیٹے کو بلائی عطا کر دے تو میں تیرے دین کے لیے اس اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی. رات مسلح کے اوپر سجدے کے اندر یہ دعا کرتی ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں, آنکھ کھولتا ہوں, میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. ایسے مجھ سے ہوئے ہم اپنی اولاد کے لیے ایسے دعائیں کبھی رو رو کر کرتے ہیں جس طرح یہ سلف صالحین نے ہمیں کر کے دکھائی ہیں. ہم تو سب دیتے ہیں تو بد دعائیں اپنی اولاد کو دیتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم لعنتیں اپنی اولاد کو اوپر بھیجتے ہیں. کاش کہ ہم غصے کی حالت کے اندر بھی اپنی پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک جو اولاد ہے میری اور آپ کی, اس کو دعائیں دیں تو کتنے وہ عظیم مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں.